کی، جب باری آئی عائشہ کے بابا کی، جب باری آئی نبی کے پیارے حضرت ابو بکر کی، فرمایا تیری مرضی کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری مرضی یہ ہے کہ نگاہ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس آپ کا چہرہ تکتا رہوں اور اسی طرح میری زندگی بیت جائے۔ پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ ہستی اتنی برکتوں والی ہے، اتنی عظمتوں والی ہے، اتنی شانوں والی ہے کہ جس ہستی کو تمام انبیاء اور رسل کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور جن کی عظمت اور جن کی شان اور مقام کو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور غار کو جب آپ نے صاف کیا، کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، مدینے کے چاند تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، اور گود میں سر مصطفیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ، وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب تیرا چہرہ وہ ہے، تو جہاں کہیں بھی رہتا ہے تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، تو ہماری نظروں میں رہتا ہے۔ ایک رات ایسی رات تھی کہ جس رات میں چہرہ مصطفیٰ کو یا خدا دیکھ رہا تھا یا ابو بکر صدیق دیکھ رہا تھا۔ وہ ہجرت کی رات تھی کہ جس رات چہرہ وقتہا کو خدا دیکھ رہا تھا یا ابو بکر دیکھ رہا تھا، کوئی اور اس چہرے کی تلاوت نہیں کر رہا تھا۔ میرے نبی کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر آپ کی گود کے اندر ہے، اور مشرکین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک تو پہنچائے، لیکن اللہ کی قدرت تھی، ایک مکڑی نے آنن فانن وہاں پہ جو ہے وہ جالا بھی بنا دیا، اور کبوتر بھی آ کر وہاں پہ بیٹھ گئے جنگلی۔ لیکن میرا رب ہے، میرے مصطفیٰ سے جس نے وفا کی ہونا یا کی ہے، خدا کی قسم اللہ ان کی نسلوں کو آباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہی نسل کبوتروں کی آج مدینہ طیبہ میں دیکھیں، مکہ شریف میں دیکھیں، وہی آباد ہے۔ یعنی نبی سے وفا تو کرو نا، رب وفاداروں کی نسلوں کو آباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے، اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں پہنچے، لیکن مکڑی نے اپنا کام کیا، کبوتر نے اپنا کام کیا۔ ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا، خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، کس بات کا؟ کہ کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میرے نبی کے غلاموں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا، فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجیے اپنے دوست سے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر علماء یہی لکھتے ہیں، مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو اپنی ذات کی فکر نہ تھی، اگر اپنی ذات کی فکر ہوتی تو خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا، لیکن جہاں لا تحزن فرمایا کہ ابو بکر کو اپنا ڈر یا اپنی فکر نہ تھی، فکر تھی تو کملی والے کی تھی، کہیں کملی والے کو کفار نقصان نہ پہنچا دیں۔ واہ ابو بکر صدیق، اب صبح قیامت تک قرآن کی
तिलावत हर कारी करता जाएगा, लेकिन कुरान के जब इन अल्फाज पे आएगा वहां तसव्वुर तेरा भी आएगा, तेरे महबूब का भी आएगा। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दफा सहाबा तशरीफ फरमा है, कमली वाले ने हर सहाबी से पूछा अली बता तेरी मंशा क्या है। हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ गर्मी के रोजे हों और गर्मी के दिन हों, उनमें मैं अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखूं। ऐ उस्मान तेरी मर्जी क्या है कि या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं माल मेरा हो, राय खुदा में मैं उसे खर्च करता रहूं। ऐ उमर तेरी मर्जी क्या है। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हाथ मेरा हो, तलवार हो मेरे हाथ में, और जमीन के ऊपर रहने वाले हर काफिर का सर तन से जुदा कर लूं। जब बारी आई अबू बकर की, जब बारी आई आयशा के बाबा की, जब बारी आई नबी के प्यारे हजरत अबू बकर की, फरमाया तेरी मर्जी क्या है। आप फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी ये है कि निगाह अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का हो, बस आपका चेहरा तकता रहूं और इसी तरह मेरी जिंदगी बीत जाए। मेरी मंशा ये है, मेरी मर्जी ये है कि मैं उस चेहरे को तकता रहूं जिस चेहरे के बारे में रब फरमाता है फ़इन्नका बिअयुनिना, कि महबूब तू तो हर वक्त हमारी निगाहों में रहता है। अबू बकर की मर्जी भी ये है कि बस निगाह मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, निगाह मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, क्योंकि जो राहत उस चेहरे को देखने में है ना, हर बंदा गम भूल जाता है। और यारो मौत से बड़ी सख्ती के लम्हात कौन से हो सकते हैं, लेकिन उशाक तो उस वक्त भी यही दुआ करते हैं कि है सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता।